بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی لاجواب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی اور ہر مصیبت آپ سے دور ہونے والی ہے۔ آپ کی پریشانی چاہے جیسی بھی ہے، اس پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ جس طرح کے جادو جنات کے اثرات کا آپ کو شک ہے تو بھی اس وظیفے کو کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بندش کی ہوئی ہے تو بھی یہ وظیفہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے جو کہ ایک مختصر سی آیت کا وظیفہ ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد کر لیجئے اور بتلائے گئے طریقے پر اس آیت کا وظیفہ کریں اور اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نجات پائیں۔ اس آیت کے حوالے سے نوح علیہ السلام کے دور کا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس آیت کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، موجودہ دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت یا پریشانی کا شکار ہے۔ حسد اور کینہ ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ عام ہے، جس کی وجہ سے تعویذات یا جادو کے ذریعے لوگ اپنوں ہی کے کام بند کروا دیتے ہیں اور اپنوں کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی پریشانی سے نجات پا سکے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ پریشانی کے علاوہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اس آیت سے جڑا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سناتے رہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس کو قائم کریں، نسل اور ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار ان کا مذاق اڑانے لگتی اور اتنے پتھر مارتے کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے۔ جب صحت یاب ہوتے تو پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ میرے پروردگار، یہ تیرا عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا، اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی تیار کر کے اس میں پورے جہان کے چرند و پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد وہ تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار ہی کر رہے تھے، اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں ہمیں بھی شامل کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسان کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو رو کر اللہ کے نبی سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اور اپنے خالق کی کہ ہم کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھوؤں کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئیں، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو آج تک کسی بھی حیوان نے نہیں بھلایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جو جنگل میں کسی سانپ اور بچھو کے سامنے اس آیت کو پڑھ جاتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تو سانپ بچھو اس آیت اور وعدے کو سمجھ کر انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس وظیفے کی جو سلام علی نوح فی العالمین کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کی طاقت کے حوالے سے آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا جو حضرت نوح علیہ السلام سے جڑا واقعہ ہے۔ چلیے اب آپ کو اس آیت کا وظیفہ بتاتا ہوں، اس کا طریقہ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔
कोई भी आपकी परेशानी है, किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, जादू जिन्नात के असरात हैं, तो आप इस आयत का विर्द शुरू कर दें और साथ में ये वजीफा शुरू कर दें। हर नमाज के बाद यही आयत सलामुन अला नौहिन फिल आलमीन 21 बार या 41 बार पढ़ें। जादू जिन्नात और हर परेशानी दूर हो जाएगी। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस आयत में बड़ी ताकत है। जिस परेशानी के लिए पढ़ेंगे खत्म हो जाएगी और जादू जिन्नात के असरात दूर हो जाएंगे। हर तरह की बंदिश और रुकावट भी दूर हो जाएगी। हर परेशानी मुसीबत से आपको निजात मिलेगी। इस आयत का आपने पूरे यकीन के साथ विर्द करना है और अल्लाह की जात पर भरोसा करना है कि वही आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा और आपकी रुकावटों को दूर फरमाएगा। जितना यकीन के साथ आप वजीफे को करेंगे और इस आयत का विर्द करेंगे, उतनी जल्दी आपको आपकी परेशानी से निजात मिलेगी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बंदा अपने रब को पुकारे और रब अपने बंदे की पुकार ना सुने, ये मुमकिन ही नहीं। याद रहे कि हम रब हकीकी की बात कर रहे हैं। उस रब की बात कर रहे हैं जो अर्ज व समा का खालिक है, जो इस जहां को और इसके अलावा तमाम जहानों का खालिक है, और रब है जो इस कायनात की मखलूक का भी पालनहार है और बाकी तमाम जहानों की तमाम मखलूक का पालनहार है, जो सुनने वाला है, जो कादिर है और जिसके हाथ में सब कुछ है। वही मुश्किल कुशा है और वही सबका दाता है। उसके अलावा कोई जात नहीं जो किसी के मुश्किलात को खत्म कर सके और किसी की मुसीबतों को दूर कर सके। इसीलिए चाहिए कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में और हर परेशानी में उसी रब को पुकारा जाए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है। और आज का वजीफा भी अल्लाह की जात को पुकारने का एक लाजवाब तरीका है। इस तरीके से आप अपनी परेशानी और मुसीबत को दूर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ताला का फैसला है कि हर इंसान पर गम, परेशानी और मुसीबत आकर ही रहती है। और इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यूं फरमाया है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, यानी हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। सूरह बलद आयत नंबर 4। यही वजह है कि इंसान को दुनिया के अंदर मुसीबतें, परेशानियां और गमों का सामना करना पड़ता है और इंसान की जिंदगी में खुशियों के साथ साथ गम भी जरूर आते हैं। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान, बाज खवातीन अपने खाविन की बेराहरवी के मुताल्लिक गमगीन रहती हैं, कुछ लोग मालो असबाब के खत्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। बाज लोगों को औलाद ना होने का गम, बाज को औलाद के नाफरमान होने का दुख। अलगर्ज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हैं। याद रहे कि गम, दुख और परेशानी का आ जाना कोई नई बात नहीं। ये तो इस कायनात के अफजल तरीन इंसानों यानी अंबियाए किराम को भी आई। ये परेशानियां अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती हैं और हमारा मजहब इन पर सब्र करने का दर्स देता है।